بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بات کے ساتھ میں ہوں خضر بھٹا۔ ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف 29ویں کاپ کانفرنس میں موجود ہیں باکو میں، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان میں اگر جس طرح سے یہ ماحول بنا ہوا ہے، اسموگ کا ایشو ہے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج سے نہیں بلکہ ایک تاریخ رہی ہے اس کی۔ 1940 سے اگر بات کریں تو اس میں بڑے بڑے ممالک، جس میں ہم امریکہ کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، تو اس سے وہ یقیناً اس سے گزر چکے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے لاہ عمل اپنایا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فی الحال کوئی ایسا طریقہ کار سامنے نہیں آیا جو اس سے روکا جا سکے۔ اب پاکستان میں اگر بات کریں تو یقیناً اسموگ کا ظاہر ہے پورے شہروں میں، پاکستان میں لاہور پہلے نمبر پر آ رہا ہے اور دنیا کے پہلے نمبر پر آ رہا ہے۔ یقیناً چند ایک دنوں کی پالیسیاں اور چند جو چیزیں ہیں جس کو سامنے لا کر لاک ڈاؤن کر کے نہیں خیال کہ ان چیزوں کو روکا جا سکتے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے۔ یقیناً جنگیں تو روکی جا سکتی ہیں، یقیناً کچھ اور جو مسائل ہوتے ہیں جو عالمی سطح پر ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس کو روکنے کے لیے یقیناً تمام ممالک کو بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کا کوئی حل نکالنا پڑتا ہے۔ اور اس دفعہ جو 29واں یہ اجلاس ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں یقیناً پاکستان نے اپنا یہ مدعا اٹھایا ہے اور ایشو اٹھایا ہے۔ 2022 میں سیلاب سے متاثر ہوئی، اس سے پہلے بھی متاثر ہوتے رہے، لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکل سکا ابھی تک، کوئی اس کا سد باب نہیں نکل سکا۔ اور یقیناً یہ صرف پاکستان نہیں، اس طرح کے اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اس چیز سے گزر رہے ہیں، یقیناً اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کا حل نکالنے کے لیے اب جو پوری دنیا ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یقیناً اس کے سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد ایک فنڈز کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ فنڈز جو ہے، جو امیر ترین ملک ہیں، کیا وہ اس چیز کو فنڈ دینا پسند کریں گے، یا پھر اس میں جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جو چین ہے، امریکہ ہے اور انڈیا ہے، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، اور یقیناً اس کی وجہ کیا ہے اور کون سے مسائل مزید ہیں اور کیا اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، کون سا عمل اپنایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سجاد ترین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ منیر احمد صاحب ہیں، کلائمیٹ ایڈوکیسی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ خنسا نعیم صاحبہ ہیں، ماہر موسمیاتی تبدیلی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کا جو معاملہ ہے، اس میں دنیا موسمیاتی تبدیلی کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ فنڈز کی جو فراہمی ہے، کیا وہ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں، اس کانفرنس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس طرح نہیں پڑے گا جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ آلودگی پھیلانے والے ملک ہیں، جو زیادہ صنعتی ملک ہیں، جہاں صنعتیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، وہ نہیں آئے۔ چائنا نہیں آیا اس میں، انڈیا نہیں آیا، امریکہ نہیں آیا، اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جو منتخب ہو گئے ہیں ابھی، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ مطلب اس کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ہم نے اس طرح جا کے دنیا بھر میں لوگوں کو بتایا ہے کہ جناب آپ کی ترقی کا جو خمیازہ ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، ہمیں مسائل اور ہمیں پریشانی کا اور بار بار ہم سمجھا رہے ہیں، بار بار ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہوا جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، جو ان کی ترقیاتی جو نظام ہے یا ان کی جو صنعتی ترقی ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے دنیا بھر میں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پرائم منسٹر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ آلودگی کی جو اقسام ہے، اس میں سب سے خطرناک اقسام جو ہے فضائی آلودگی ہے، جس سے ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ کو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ جب میاں نواز شریف آئے سیاست میں، پھر اقتدار میں آئے، تو میاں نواز شریف نے بڑے بڑے جو انڈسٹری والے تھے ان کو کہا کہ آپ انڈسٹری لاہور میں لگائیں، انڈسٹری لاہور میں لگائیں، انڈسٹری آپ نے باہر جانے نہیں دیا۔ کوئلے کا انہوں نے جو وہ پلانٹ لگایا ہوا سائی وال کے قریب، اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کراچی میں کہیں ادھر رہنے دیں کیونکہ وہ سمندر ہے اور وہاں کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، بہت انڈسٹری لگائی، سارے ملک کی اور سارے پنجاب کی انڈسٹری آپ نے لاہور میں جمع کر لی، اس کے علاوہ تدارک آپ نے کچھ نہیں کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ لاہور، پورا پنجاب، ملتان، وہاں سانس لینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم پوری دنیا کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور دنیا ناانصافی کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں خود بھی اپنی پالیسیوں پہ دیکھنا چاہیے، ہمیں خود بھی اس کا تدارک کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس سے نبٹ سکتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ 2-4 دن کی بات ہے یا کوئی ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے، یہ سالوں سال ایسے ہو رہا ہے اور ہر سال ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس پر کوئی جامع پالیسی ہمیں خود بھی بنانی چاہیے۔ یہ ہے کہ جی آپ ہوٹل بند کر دیں، یا آپ
یہ جو سر سیخ کباب ہے، اس کی باربیکیو طرف بند آتے کر ہیں کہ دیں، جو اس سے پاکستان تو کے فرق نہیں اندرونی پڑے گا معاملات نا. کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے حکومت، یہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کو کس طرح سے جو ہے حکومت کیا لانگ ٹرم ہے یا پھر شارٹ ٹرم کے لیے اس کو چلایا جا سکتا ہے؟ آپ کی طرف آؤں گا منیر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو اس ٹائم یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے کیا آؤٹ پٹ نکلنے میں کوئی بڑا بریک تھرو آنے والا ہے، یا پھر اسی طرح سے 22 میں ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے لیے ہمارے جو فنڈز چاہیے تھے ابھی تک وہ نہیں ملے، ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہمیں کوئی کسی طرح سے نوازا نہیں گیا، کوئی ہمارے لیے کوئی بڑا فنڈز یا کوئی چیزیں مختص نہیں کی گئی ہیں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور شاید جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہونے والا. امریکہ کا انہوں نے ذکر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یورپین یونین کے چیف ہیں وہ بھی اس کے اندر نہیں آئے ہیں، اور برازیل جو ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے. جب یہ تین بڑے اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ اگر نہیں آتے تو یقیناً کوئی بریک تھرو جو ایک مذاکرات کا ایک عمل ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جیسے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ عمل نہیں ہوا، لیکن اوور دی ایئرس کہیں گرین کلائمیٹ فنڈ جو ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی $100 ملین جو کہے گئے تھے بلین ڈالر، اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے. 100 بلین ابھی بھی اینولی چاہیے ہے اس کے اندر، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 بلین تو جو کہا ہے وہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے اوپر یعنی 100 بلین اور اس کے اندر کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دوسرا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پاکستان کی ڈپلومیسی سے بنا تھا، لیکن اس کو ابھی تک اس کا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا. 3-4 میٹنگز اس کی ہو چکی ہیں، لیکن تو یہ ایک پورا پرسپیکٹیو ہے. اور اب ہم COP 29 میں کلائمیٹ فائنانس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور کلائمیٹ فائنانس کو اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کا، ایک اڈیپٹیشن جو میکنزمز ہیں اس کی فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے، دوسری ڈیزاسٹر میٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی بھی اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے اس کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا. لیکن پاکستان جس طرح سے پچھلے 3-4 سال کے اندر بہت ویگورسلی پاکستان نے بہت پرو ایکٹیولی اپنا کیس پلیڈ کیا ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ بائی لیٹرل کمٹمنٹس جو ہیں وہ یقیناً ہو جائیں گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ چائنا نے کافی گرین ڈیولپمنٹ کی طرف اپنا جو ہے وہ راستہ اپنایا ہے، اور اپنی بہت ساری جو ان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھیں کول فائرڈ انرجی کی، وہ انہوں نے مؤخر کی ہیں یا ختم کرتی ہیں. تو اب اس طرح سے پاکستان نے بھی ایک بہت ایکٹیو اس کے اوپر لیا ہے. پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے وہ بہت اپڈیٹ بھی ہوئی ہے، اس کے دوبارہ کیا گیا ہے. کلائمیٹ چینج اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے. جیسے بھی سجاد صاحب بات کریں نا لاہور کا، یہ صرف لاہور کی انڈسٹری کا مسئلہ نہیں ہے، اور یقیناً وہ جو ہے اس کی لاہور کی آلودگی میں یا گرد و نواح کی آلودگی میں انڈسٹری کا ایک حصہ ہے. پھر یہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کا بہت زیادہ جو ہے اس کا حصہ ہے. تیسرا جو ہوائی آلودگی کا باعث ہیں وہ ہماری گاڑیاں ہیں. ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ کاربن ایمیشنز اس کی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ہم لیکن اس میں زور دیا کہ زراعت کے اوپر جو کہ جلا دیے جاتے ہیں، اب اس میں اب یہ کم ہے اس کے، جی اب جو فصلوں کی باقیات جو ہیں وہ جلا دی جاتی ہیں. اور ابھی اس کے اوپر کافی کوئی پنجاب نے کافی اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن وہ اب آخری پہر میں اقدامات اگر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب اوور دی ایئرز کاربن جو ہے وہ آپ کے ایٹماسفیئر کے اندر گئی ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ ٹرانس باؤنڈری فینومینا ہے. بھارت کے پورے پنجاب میں جس طرح سے وہاں پہ فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ اس کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہوا کا جو دباؤ ہے وہ اس سے اس طرف کو ہوا چلتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی
تو یہ ایک بہت ہمیں اس کو جی صحیح ہے منیر صاحب، مختلف خنسا میڈم کو ذرا طرح سے شامل اس کو کرتے ہیں۔ دیکھنا خنسا پڑے گا۔ میڈم آپ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو ظاہر ہے کلائمیٹ کا اور جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اس حوالے سے پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو یقیناً اس میں جن ممالک نے ظاہر ہے جو سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا بڑا اہم ضروری کردار ہوتا ہے، اس میں امریکہ، چائنا اور انڈیا کی بات کریں تو وہ نہیں آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے، اور فنڈز کی جس طرح جو غریب ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں فنڈز کی طرف، کیا وہ متوقع ہے کہ پاکستان یا دوسرے ممالک کو مل سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کا میں اپنی مہمان کے ساتھ اس بات بھی کروں گی، مطلب ہمیں اگلے چند سال میں نظر آتا جا رہا ہے جیسے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کافی سارے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں چائنا، امریکہ، برازیل، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو ان کی موجود نہ ہونا یہ آپ کی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے خنسا میڈم، اگر اس کو کائنڈلی صحیح کروا لیا جائے۔ منیر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، شارٹ آنسر دیجیے گا، پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو جو فنڈز آتے ہیں پاکستان میں وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اس کا کوئی میکنزم ابھی تک جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ دیکھیں میکنزم تو موجود ہیں، یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے ہاں چاہے وہ غربت کے لیے ختم کرنے کے لیے آئے، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آئے، ایک تو پیسہ جو آتا ہے وہ صحیح طرح سے نہیں لگتا، یہ اس سے میں 100% متفق ہوں۔ جی صحیح ہے سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، یہاں ایک بریک لیں گے۔ ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم دنیا میں موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یقیناً یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آج کا ہونے والا اجلاس جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح خنسا میڈم آپ کی طرف آؤں گا، بتائیے گا کہ جس طرح سے امریکہ، چائنا اور انڈیا اس میں شریک نہیں ہوئے، یقیناً بڑے اہم رکن سمجھے جاتے ہیں، بڑے اہم ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان کے بغیر یہ اجلاس، یہ کانفرنس کامیاب کانفرنس ہوگی؟ جی خضر بہت شکریہ آپ کا کویشچن بہت ہی ویلڈ ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود عرض کیا کہ ہمارے چند بڑے ممالک جن میں سے چائنا، امریکہ اور بعضی یورپین کچھ کنٹریز وہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کا موجود نہ ہونا ہماری طرف ایک طرف تو کویشچن مارک ریز کر رہا ہے کہ کیا یہ کانفرنس ایک کچھ فروٹفل، کچھ پروڈکٹیو آؤٹ پٹس کے ساتھ آئے گی۔ پاکستان جو پچھلے کچھ ٹائم سے اپنا بڑے ایک اچھے انداز میں اپنا کیس ایڈوکیٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان ایک 8th موسٹ کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا، ڈسپائٹ آف دس فیکٹر کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے۔ تو جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ہماری ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں الانگ وتھ چائنا وہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک سائڈ پہ تو کویشچن مارک آ رہا ہے کہ کتنی یہ آگے چند سالوں میں یہ کاپ کتنی مؤثر رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، لیکن دوسری سائڈ پہ میرے خیال میں ہمیں اپنے گربان میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی اچھی طرح سے اپنا کیس ایڈوکیٹ کیا اور ہم لوگ کچھ اور سب پلیج بھی کیا گیا اماؤنٹ کا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ ہمیں ریسیو ہوئی اس میں سے اس کو کیا پاکستان گلوبل دنیا کو بتا سکا یہ کہ اس اماؤنٹ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا گیا، وہ کہاں پہ فنڈز لگائے گئے، اور وہ اس نے ہماری کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کی کلائمیٹ ولنریبلٹیز کو فائٹ کرنے میں۔ جیسے ابھی جس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 274 ہے، اور جو کہ اگلے کچھ دنوں میں یقیناً ہیزڈس ابھی جو ہمارا ہے AQI وہ انہیلتھی ہے، لیکن اگلے کچھ دنوں میں یہ ہیزڈس کی طرف جا سکتا ہے، جس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ اور جیسے کہ پاکستان اس چیز میں تو بہت اچھا ہے کہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کر سکتا ہے، لیکن ہم جب ملکی سطح کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس کچھ ایسے چیلنجز ہیں، جیسے کہ کچھ ہمارے موضوع مہمان نے پوائنٹس ریز کیے کہ انڈسٹریل ایمیشنز ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس۔ تو خنسا میڈم یہ فارمیلٹی اجلاس ہوگا، اس کے کوئی اثرات، کوئی ثمرات نظر آ رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر؟ ابھی تو یہ فارمیلٹی اجلاس ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا یہ فارمیلٹی اجلاس ہے۔ سیدھا صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر فنڈز کا بڑا ایشو ہے، ایک تو فنڈز ملتے نہیں ہیں، جو ملتے ہیں تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان میں لگ کہاں پہ رہے ہیں، کوئی میکنزم ابھی بنایا نہیں گیا پاکستان میں کلائمیٹ چینج کو اور جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کو روکنے کے لیے۔ حکومت اس ٹائم سر جو اقدامات ابھی اٹھانے چاہیے، جو آج سوچ رہے ہیں اٹھانے چاہیے، بہت سال پہلے اٹھا لینے چاہیے تھے، لیکن ابھی بھی کوئی میکنزم نہیں ہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں سر؟ کیا اس کا حل نکلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے نا، وہ اپنا ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل ہیں اس میں سیمینار کراتی ہے۔ بابا فیلڈ میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب کوئی ہماری حکومت کو یہ بتانے والا نہیں ہے یا کوئی پوچھنے والا یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور کی طرف نکلیں، سارے راستوں پہ GT روڈ پر آپ دیکھیں گے آبادی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں،
کوئی درخت جو ہے نا وہ کاٹ دیے گئے ہیں اور کوئی چیز نہیں. اسی طرح آپ لاہور سے ملتان کی طرف نکلیں تو سارے جو درخت ہوتے تھے, جو گرینری ہوتی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں بن گئی ہیں. اور یہ جو فضائی آلودگی ہے, اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ پانی پر ہو رہا ہے. ہماری سبزیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, آپ کے بچپن میں, میرے بچپن میں, آج سے 30 سال 40 سال پہلے جو سبزیوں کا ٹیسٹ ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سبزیوں کو جو پانی مل رہا ہے وہ بھی آلودہ ہو گیا ہے. تو اس کے بہت تباہ کن نتائج ہو رہے ہیں. بلکہ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے, جو پیدا ہونے والے بچے ہیں, جو بھی ماں کے پیٹ میں, وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. جی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے. حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومت بڑے بڑے سیمینار کرا لیتی ہے, ان سیمینار کا اس فضائی لاک ڈاؤن آلودگی سے کوئی لگانا, تعلق اسکول نہیں بند ہے. کر دینا سر, 8 بجے مارکیٹس بند کر دینا, اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بہتری آ سکتی ہے؟ یہ تو وقتی طور پہ مالی حالات سے اور دبانے والی بات ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی ہے؟ نہیں, دیکھیں کچھ نہ کچھ اقدامات تو کرنے پڑیں گے. آپ کو یاد ہوگا کرونا کے زمانے میں جب کرونا آیا تو اس وقت مارکیٹیں بند ہوئیں, لاک ڈاؤن لگا, گاڑیاں بند ہوئیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا آسمان صاف ہو گیا تھا اور ماحول بہت بہتر ہو گیا تھا. کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا, کچھ اقدامات ہمیں اٹھانے پڑیں گے. لیکن یہ نہیں سوچنا کیونکہ ہم تاجر کلاس کے نمائندے حکومت میں آئے ہوئے ہیں تو ہمیں تاجروں کا خیال رکھنا ہے. جو جو ایگریکلچر والے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کہتے ہیں جی ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں. کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا, ایک اپنے طور پر کرنا پڑے گا, پھر ہمیں پڑوسی ملکوں سے بات کرنی پڑے گی جن کی وجہ سے ہمارے ہاں فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہاں جا کے بات کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. منیر صاحب, اپنی ایکسپرٹیز بھی دکھانی پڑے گی پاکستان کو, اور جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کو بھی تھوڑا انٹرسٹ لینا پڑے گا اس عوام کے لیے. اور جو اس ٹائم جو موجود ہونے چاہیے تھے پنجاب میں, مریم صاحبہ کی ظاہر طبیعت خراب, اللہ ان کو صحت یاب کرے اور ان کی مزید جو ہے صحت یابی کی ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ ساتھ ان کا جانا, دوسرا ان کے ساتھ سیکٹری صاحب کا جانا, یہ سب سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب کو بے یار و مددگار چھوڑ کر وہاں جانا, اور کوئی پالیسی ابھی تک نہیں بنی, کوئی اس کے اوپر کوئی لیب ٹیسٹ نہیں بنی ہوئی, تو ابھی تک تو کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کس طرح رہا ہے اور روکا کس طرح جائے گا اس کو. اچھا, یہ خضر جو آپ نے بات کی نا, یہ واقعی ایک بات ہے کہ جہاں پر کسی ایک شخص کو جانا ہو وہاں پر بہت سارے جو ہیں وہ فری رائڈ انجوائے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب جیسے اب COP 29 میں بھی بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں, اور یہ تو ایک قسم کا COP 29 جو ہے وہ ایک میلہ سا بنا ہوا ہے. اور COP 29 جو ہے یہ تو خاص طور پہ, جیسے بھی سجاد صاحب نے 2-4 ملکوں کا نام لیا, 2-4 کا میں نے لے لیا, ٹوٹل 13 بڑے ملک جو ہیں جن کا کاربن ایمیشنز میں 70% کنٹریبیوشن ہے, اور وہ اس میں نہیں آ رہے. جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ چین, امریکہ, میں نے برازیل کی بات کی, بھارت کی بات ہوئی, فرانس کی بات ہوئی, اور یورپین یونین ایز اے ہول جو ہے ان کا جو EU کمیشن چیف جو ہے وہ مسنگ ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اب وہ وہاں پر جہاں پہ اتنے بڑے بڑے ملک جو ہیں یا اتنے جیسے یورپین یونین وہ اگر وہ کرا رہے ہیں, لیکن پاکستان سے ایک کافی بڑا طائفہ جو ہے اب وہ گیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر انہوں نے واقعی بہت پرو ایکٹیولی کام کیا تو اگر اجتماعی اگر ایک کلیکٹیو, اب خضر اس میں اگر کلیکٹیو کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی, ابھی ہم نے جیسے پرائم منسٹر کی اسپیچ کو دیکھا ہے تو بہت اچھا انہوں نے اپنا سٹانس لیا ہے. اور اگر جتنے لوگ گئے ہیں اگر وہ بائی لیٹرل نیگوشیشنز میں وہ کامیاب ہو گئے تو بہت سارے ہم مختلف ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے اگر کہیں کسی لیول پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ کچھ آئے گا. لیکن جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ فنڈز تو آ جاتے ہیں تو پھر فنڈز جاتے کدھر ہیں, تو ہمیں یہ واقعی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹلز کی آپ بات کر رہے ہیں, سجاد صاحب نے کی کہ بہت سارے سیمینارز, پالیسی سیمینارز شاید آپ کو کرنے بھی پڑتے ہیں, لیکن آپ اس کو کاسٹ ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. لیکن جو فیلڈ کے اندر آپ کا پیسہ لگ رہا ہے, جیسے صرف ایک گلوف کا پروجیکٹ ہے, اس پہ ہم کوئی 40-45 ملین ڈالرز جو ہیں اب تک لگا چکے ہیں, لیکن گلوف کا فینومینا ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. اور گلوف فینومینا سے جو آبادیاں تباہ ہوتی ہیں, جو انفراسٹرکچرز تباہ ہوتے ہیں, ہم ان کو بھی نہیں روک پائے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2010 میں بھی ہم نے دیکھا فلڈز آئے, اور اس کے بعد بھی فلڈز آئے, اور انہی جگہوں سے فلڈز
آتے ہیں، بالکل سیلاب ایسے ہی آتے ہیں اور ابھی تک ہم اس کو 2022 میں نہیں روک موسمیاتی پا رہے تبدیلی ہیں. کے باعث آفات سے 1700 افراد جو ہے وہ جان گنوا بیٹھے. اسی طرح جو پہلے اس سے آتے رہے سیلاب جو اس سے بھی ہمارے جو ہے پاکستان میں بہت سارے زراعت اور باقی انڈسٹری کو نقصان پہنچا. اس کے اوپر مزید بات کریں گے, یہاں ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خنسا میڈم آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے بتائیے گا, آپ بہت بہتر سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کو جو اس ٹائم مشکلات موجود ہیں, پاکستان جو مشکلات سے لڑ رہا ہے, سموگ کا خدشہ اور جو سموگ پھیلی ہے پاکستان میں, احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے, حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, کون سی پالیسی ہیں جو پاکستان کو فی الفور اپنانی چاہیے, جس کو فرسٹ ایڈ کی طرح ہم اگر اس کو استعمال کریں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں, جو تعلیمی ضیاع ہے جو اس کو روکا جا سکے, پھر جو کاروبار کا ضیاع ہے اس کو روکا جا سکے, کیا بہتر سلوشن ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ گرین لاک ڈاؤن یا اسکواڈ بنانے کا گورنمنٹ ابھی کچھ انیشیٹوز لیے ہیں گورنمنٹ نے, لیکن یہ صبر سجاد صاحب نے کہا ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ فی الوقت ہیں, یہ لانگ ٹرم کوئی سولوشنز نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ابھی فار دا ٹائم بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے تو بالکل جیسے کہ ہمارا اسکول کے ٹائمنگز یا انڈسٹریز پہ کوئی اسپیسیفک ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, یا جو ٹریفک ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. لیکن لانگ ٹرم جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ 2019 سے میں یہ چیز سن رہی ہوں ایٹ لیسٹ کہ برک ایلنس پہ ہم لوگ ریسٹرکشنز پٹ کریں گے اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, لیکن آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اسی طرح سے ہمارے پاس جو انڈسٹریز ہیں ان پہ کاربن ٹیکسیشن کی جائے, جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور پاکستان میں ابھی تک نہیں کہیں بھی امپلیمنٹ ہوتی نظر آ رہی. لائک وائز ہماری گاڑیوں کی مطلب ایک آلدو گورنمنٹ بات تو کرتی ہے, لیکن گورنمنٹ امپلیمنٹیشن پہ آ کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ آ کے گورنمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے. تو آئی گیس جیسے ابھی ہم ملتان کی بات کر رہے تھے یا ساؤتھن پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ بھی اسموک ایک بڑا ایشو ہے. ملتان میں جو ہمارے پاس آم کے آرچرڈس تھے وہ کافی مطلب وہاں گرینری ہمارے پاس ختم ہوئی ہے, وہ آرچرڈس ختم ہوئی ہیں اور کئی ہزاروں ہیکٹرز پہ ختم ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ اسموک وہاں پہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. شجر کاری آئی گیس بہترین سلوشن ہے. ہمارے پاس برک کلنز جو ہیں ان میں ہماری اینٹوں کے بھٹے ان میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کو کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ماحول دوست ٹرانسپورٹ ہے, کلین انرجی ہم لوگ امپلیمنٹ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جیسے میر صاحب اور ساجد صاحب میں سے کسی نے ارشاد کیا کہ ہم لوگ کانفرنس تو بڑے 5 اسٹار ہوٹلس پہ کروا لیتے ہیں سرینا یا میریٹ میں. میرے خیال میں جو ہماری سب سے ایک پاکستان جس چیز میں پیچھے رہ رہا ہے وہ ہے کمیونٹی وائس ہمارے پاس نہیں آ رہی. وہ لوگ جو ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں ان کی وائسز ہمارے پاس نہیں آ رہی. یہ میں صرف اسموک کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل بات کر رہی ہوں. فلڈ ہے, وہ ہیٹ ویوز ہیں, وہ ڈراؤٹس ہیں, وہ کچھ بھی ہے, تو ہمیں کمیونٹی پرسپیکٹو کو لانے کی ضرورت ہے. کچھ ان کی لیسنز وہ جو اپنے انڈیجنس نالج ہے ان چیزوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ گورنمنٹ ان کو لے تو کوئی ہم فروٹفل سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. صحیح ہے, ہمیں کمیونٹی یونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ چلنا ضروری ہے. سجاد صاحب بڑے پریشان ہیں آپ, اور جب سے جی خنسا میڈم بہت 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 شکریہ آپ کا, ساتھ رہیے گا. سجاد صاحب بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں آپ, کیا حکومت سے مطمئن نہیں ہیں یا پھر کچھ اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ یار دیکھو, میں نے تو ساری زندگی غریب طبقات کی بات کی ہے, میں نے اپنی زندگی کی ساری اسٹرگل جو ہے ہمیشہ غریبوں کی بات کی ہے, غریبوں کے لیے. اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی سردیوں میں آلودگی ہے, ماحول گرم ہو رہا ہے, گلیشیئر وہاں سے پگھلے گا اور وہ دریاؤں میں آئے گی, ساری جو پہاڑوں پہ برف پڑی ہوئی ہے, اور یہاں سیلاب آ جائے گا, ایک لوگوں کے لیے نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر آلودگی کی بات ہوتی ہے, جی آلودگی, صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. پلاسٹک بیگ کا کہا گیا, پورے پنجاب میں اسی طرح پلاسٹک بیگ چل رہے ہیں. اور جناب کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو گرمیوں میں مچھروں کے خاتمے کے لیے جو سپرے کیا جاتا ہے وہ کون سا ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے, وہ تو ماحول کو اور آلودہ کرتا ہے. جو ہمارے کرنے کے اقدامات ہیں بدقسمتی سے وہ ہم نہیں کر رہے. اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ یہاں ہے نہیں ہے, اور جو بیوروکریسی ہے, بیوروکریسی سے کام لینا پڑتا ہے, بیوروکریسی خود کام نہیں کرتی. میں یہ بہت سارے مطلب بیوروکریٹس کو جانتا ہوں, ان سے کام لیا جائے تو وہ کام کرتے ہیں, ورنہ وہ کام نہیں کرتے, بس وہ اپنا معاملہ ٹھیک فنڈز کرتے بھی ہیں. اچھا ڈسٹریبیوٹ کرتے اور ہیں. دیکھیں فنڈز جو ہے نا, فنڈز کی تو آپ بات نہ کریں. فنڈز تو پاکستان میں آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اور وہ خرچ ہو جاتے ہیں.
لیکن جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے. اب جنوبی پنجاب پورا جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے, کبھی ملتان, کبھی لودھنا, مختلف لوگوں شہروں کے نام آ جاتے ہیں. بھائی وہاں جو بھٹے ہیں, وہاں جو گندگی ہے, وہاں آلودگی ہے, وہاں آلودگی کا سبب بننے والے جو چیزیں ہیں ان کو تو کنٹرول کریں نا. چلیں دنیا سے تو ہم بات کر لیں گے, ہم چائنا سے بھی بات کر لیں گے, جو ہمارے کرنے کے اقدامات ہیں وہ تو آپ کریں, وہ تو بالکل ہو نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پارلیمان میں ایک طرف تاجر کلاس اقتدار میں ہے, ایک طرف جاگیردار ہیں. جاگیردار فصلوں کی جو باقیات ہیں ان کو آگ لگاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. تو یہ جب تک جو پالیسی پہ اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں وہی پالیسیاں بناتے ہیں, تو وہ پھر اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں, یا وہ پالیسی ایسے بناتے ہیں جس میں لوپ ہول ہوتا ہے اور نکل جاتے ہیں درمیان میں سے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی. ٹرانسپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب ہمارے بڑے بڑے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی گاڑیاں آپ روڈ پہ دیکھ لیں دھواں مارتی جا رہی ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. صرف یہ 2-4 مہینے کے لیے شور ہوتا ہے, گاڑیاں روکیں پکڑ لیں. بھائی یہ 1-2-4 ہفتے 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ اس پر مستقل بنیادوں پر ایک پالیسی بنانی پڑے گی. اور جو ہم اپنے ملک میں جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں نا. جو اپنے ملک میں ہم نہیں, دنیا کو تو ہم بتائیں گے, جو ہمارے کرنے والے کام ہیں جب وہ بھی ہم نہیں کریں گے تو کون ہماری طرف دیکھے گا. یہ تو وہی کام ہوگا کہ کیمرہ ٹیک ایکشن والی بات ہوگی, اس کے بعد پھر کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے. یہ وہی بات ہوگی, کیا حل ہے, مطلب کہ اس کا کوئی سلوشن کی طرف ہم جائیں گے اور عوام کو جو اس ٹائم مسائل ہیں ان سے نجات مل سکتی ہے کسی حد تک؟ دیکھیں خضر, اس میں جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں پالیسیز اگر بن بھی جاتی ہیں نا تو اس میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہوتے ہیں اور بچ نکلنے کے راستے ہوتے ہیں, اور بنانے والے کون اور چلانے والے کون. ایک تو یہ ہے کہ جو پالیسی بنے اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, یہ سب سے بنیادی بات ہے. اور دوسری بات آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا ایک محاورہ ہے کہ ماں بچوں کو تب تک دودھ نہیں دیتی جب تک وہ چلاتا نہیں ہے اور اس پہ. تو یہ اب لوگوں کو خود یہ شعور کرنا ہوگا, اور ان کو جو کمیونٹی وائس ہے اس کو اسٹرانگ کر کے اس کو جب تک کوئی پراپر ایکشنز نہ ہوں وہ ان کو میرا خیال ہے کہ اب باہر آ کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. باہر آ کے بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پروٹیسٹ شروع کر دینا, لیکن اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے کم از کم اس کے حوالے سے تو بات کی جا سکے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھٹا ہے, اس کے اوپر کوئی انڈسٹری ہے جو پالیوٹ کر رہی ہے, یا ایٹ لیسٹ جو انفرادی کوششیں ہیں, انڈیویجول ایکٹس ہیں, اگر فرض کرو میری گاڑی دھواں دیتی ہے تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے. صحیح. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی کو نہیں ٹھیک کرا رہا, اور تو آپ کو متعلقہ شخص کو متعلقہ جگہ کے اوپر میرے خیال ہے اس کی شکایت بھی کرنی چاہیے اور اس کو پرسو بھی کرنا چاہیے. اگر بہت سارے لوگ مل کر صحیح ہے سر, یہ مسئلہ پھر گورنمنٹ کا نہیں ہے, کسی ایک پرسن کا نہیں, یہ مسئلہ تمام جو ہماری قوم ہے, ایک نیشن ہے, اس سب کا مسئلہ ہے کہ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, سب کو مل کر جو ہے اس کے لیے پاکستان کے جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اس پہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. یقیناً یہ نہیں کہ آپ نے اگر اپنی گاڑی کا کام نہیں کرا یا پھر اپنے فصل کی باقیات ہیں ان کو جلانے سے ٹھیک ہے, آپ کا اگر اس سے آنے والی نسلیں بچ سکتی ہیں تو یقیناً اس کا اقدام اٹھانا چاہیے. اجازت دیں, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.